نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب اولم يسيروا في الارض کیا سیر نہیں کی انہوں نے زمین میں فینظروا بس دیکھتے وہ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے کانوا ہم اشد منہم قوہ وہ زیادہ سخت تھے ان سے قوت میں وآثارا فی الارض اور زمین کے نشانات میں فأخذهم اللہ بذنوبہم پس پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے وما کان لهم من اللہ من واق اور نہیں ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات یہ اس لیے کہ بے شک آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ فکفروا فأخذهم اللہ پس انہوں نے کفر کیا پس پکڑا ان کو اللہ تعالی نے انہ قوی شدید العقاب بے شک وہ قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اور یقیناً بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور واضح دلائل کے ساتھ اِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف فقالوا ساحر کذاب پس انہوں نے کہا جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے نعوذ باللہ فلما جاءهم بالحق من عندنا پس جب آیا ان کے پاس حق کے ساتھ ہماری طرف سے قالوا اقتلوا
أبناء الذين آمنوا معه، تو انہوں نے کہا قتل کرو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے، واستحیوا نساءهم، اور زندہ چھوڑو ان کی عورتوں کو، وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں تدبیر کافروں کی سوائے گمراہی کے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو تاکہ میں قتل کروں موسیٰ علیہ السلام کو، ولیدع ربہ، اور چاہیے کہ وہ پکار لے اپنے رب کو، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم، کہ وہ بدل دے گا تمہارے دین کو، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا ظاہر کر دے گا زمین میں فساد۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انی عذت بربی وربکم، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے اس ذات کے ساتھ، من کل متکبر، ہر تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو ایمان نہیں رکھتا حساب کے دن کے ساتھ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ المؤمن کا تیسرا رکوع آیت نمبر 21 سے لے کر 27 تک تلاوت کیے۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور شرک کی تردید کا بیان تھا، اور بتایا کہ محشر کے دن سب حکومتیں ختم ہو جائیں گی، صرف اور صرف اللہ کی حکومت باقی رہے گی، اور یہ قیامت کا دن وہ دن ہے جو بہت قریب آنے والا ہے، جب کلیجے منہ کو آئیں گے اور کوئی دوست وہاں کام نہیں آئے گا، نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا کہ جس کی بات مانی جائے، اللہ ہی حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ آج کے سبق میں دنیاوی عذاب سے ڈرایا گیا۔ ان قوموں کے حالات بھی دیکھو جنہوں نے انکار کیا اور دنیا میں ان پر اللہ کی پھٹکار اور اللہ کا عذاب آیا۔ ارشاد فرماتے اولم یسیروا فی الارض، کیا سیر نہیں کی انہوں نے زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، پس وہ دیکھ لیتے انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ زمین میں پھریں اور دیکھیں پہلی قوموں کا انجام کیا ہوا۔ قالوا ہم اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ سخت تھے قوت میں، وآثارا فی الارض، اور زمین کے نشانات میں، قوت میں بھی زیادہ، زمین کو آباد کر کے جو اس میں نشانات چھوڑے، یادگاریں بنائیں، وہ ان سے بھی زیادہ۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، پس پکڑ لیا اللہ نے ان کو گناہوں کی گناہوں کی وجہ سے۔ وما کان لہم من اللہ من واق، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ قوم عاد، قوم سمود وغیرہ قوموں کو دیکھو، قوت میں بھی زیادہ،
لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو کوئی چھڑانے والا کوئی نہیں تھا. کیوں؟ ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آئے. فکفروا، پس انہوں نے انکار کر دیا. فأخذہم اللہ، پس اللہ نے ان کو پکڑ لیا. انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے. بڑے بڑے ظالموں کو جب وہ پکڑتا ہے اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں. اب اس کے بعد وہ تفصیلی دلیل ہے جس کے نام پر اس سورت کا نام بھی ہے، اور سورہ مومن، کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اس نے انکار کیا، اور ایک رجل مومن نے کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا، اپنی آیات دے کر بھیجا، اپنی آیات کے ساتھ بھیجا. وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا. لاٹھی سے سانپ کا بن جانا اور سانپ کا دوبارہ لاٹھی بن جانا، یہ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی تھی. الی فرعون وحامان وقارون، فرعون کی جانب بھیجا، حامان کی جانب بھیجا، اس قارون ان کے وزیروں کی جانب بھیجا. فقالوا ساحر کذاب، انہوں نے کہہ دیا نعوذ باللہ جادوگر ہے اور بڑا جھوٹا ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اللہ کے سچے نبی کو معجزہ دیکھنے کے بعد جادوگر بھی کہنا شروع کر دیا اور نعوذ باللہ کذاب کہنا بھی شروع کر دیا. مقابلے پر اتر آئے، جادوگروں کو بلایا. حتیٰ کہ فلما جاءہم بالحق من عندنا، جب ان کے پاس حق گیا، ہماری جانب سے گیا، میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو ان کی حالت کیا تھی؟ قالوا، کہنے لگے، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، قتل کر دو ان لوگوں کے بچوں کو جو موسیٰ کے ساتھ ایمان لائے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی قوم کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا، ذبح کر دیا جاتا. اللہ اکبر. آج ہم کہتے ہیں کہ غزہ کے اندر بچوں پر ظلم ہو رہا ہے اور معصوم بچوں کی لاشیں، اور لوگوں کو ترس کیوں نہیں آتا؟ تو وہ کتنے ظالم تھے جو ماں باپ کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے. تو یہ ظالم ایسے کرتے آئے ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں، ظالم پہلے بھی ایسے کرتے آئے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے جنگجوؤں کو تو ماریں، جوانوں کو تو ماریں جن کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے. بے شک اس مقابلے میں تو یہ ہوتا ہے، لیکن معصوم بچوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ فرمایا ظالم کے پہلے سے یہی حرکتیں رہی ہیں کہ بچوں پر ظلم کیا کرتے تھے. ان کا قتل کرو ان لوگوں کے بچوں کو جو ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور عورتوں کو زندہ چھوڑو، عورتوں کی عزتیں لوٹو. نعوذ باللہ من ذالک. وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور کافروں کی ساری تدبیریں سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہوتی. یہ ظلم کا سوچتے ہیں، بربادی کا سوچتے ہیں. اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات نصیب فرما، خصوصاً غزہ کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرما. وقال فرعون، اور فرعون کا غرور اور تکبر وہ سنیے. وقال فرعون، فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ. ذرا غور کرنا اس جملے پہ اور فرعون کا تکبر سننا. کہنے لگا چھوڑو مجھے،
ضرونی مجھے چھوڑو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ اور وہ پکار لے اپنے رب کو، نعوذ باللہ من ذالک، موسیٰ پکار لے اپنے رب کو، میں موسیٰ کو قتل کروں گا، یعنی گویا کہ نعوذ باللہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کا رب بھی پھر موسیٰ کو نہیں بچا سکے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا تکبر اور ایسا غرور، جیسے انہوں نے سمجھا کہ موسیٰ کے ساتھ تو ہے ہی کوئی نہیں، میں ہی اکیلا ہوں۔ کہتے ہیں کسی بزرگ اللہ والا، اس کے ساتھ کسی ظالم نے بدتمیزی کی اور اس کو تھپڑوں کے ساتھ مارا، وہ غریب بیچارہ کیا کرتا، اس ظالم نے مار دیا اور مار کر آگے چلا گیا، اور وہ بزرگ بیچارہ افسوس کر رہا تھا، اتنے میں وہ ظالم کی سواری پھسلی اور وہ گرا اور سر پتھر پر لگا اور ادھر ہی دفع ہو گیا۔ تو سب لوگوں نے یہی سمجھا کہ دیکھو بزرگوں نے بد دعا دی ہے، فوراً یہی ذہن جاتا ہے نا، بھائی اس کو مارا اور اس نے کیا کیا جی، بد دعا دی، لگ گئی نا بد دعا، ادھر جا کے جناب گرا اور مر گیا۔ تو لوگوں نے کہا جی آپ کی بد دعا صحیح لگی ہے اس کو۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے اس کو کوئی بد دعا نہیں دی، میں نے اس کو کوئی بد دعا نہیں دی۔ ادھر جو اس نے آپ پر ظلم کیا اور ادھر جا کر وہ گرا اور تباہ ہو گیا، تو لگتا تو یہی ہے نا کہ آپ نے بد دعا دی ہے۔ انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی، میں نہیں، بد دعا میں نے نہیں دی، صرف اس کی نادانی اس کو لے ڈوبی۔ کہ وہ کیسے، کہ وہ ایسے کہ اس نے سمجھا غریب سا بندہ ہے، شاید اس کا کوئی نہیں ہے، اس نے یہ سمجھا تھا کہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میرا رب تو میرے ساتھ ہے نا۔ اس نے جب میرے ساتھ یہ کیا اور سمجھا کہ اس کا کوئی نہیں ہے، پھر آپ نے کہا صبر کر، تو نے کیا سمجھا اس کا کوئی نہیں ہے، میں تو ہوں نا اس کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کو برباد کیا کہ عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے، فرعون یہ سمجھتا ہے کوئی نہیں ہے موسیٰ کے ساتھ، میرے ساتھ فوج، میرے ساتھ یہ اور میرے ساتھ وہ، لاؤ لشکر اور میں سب کچھ، جناب ملک مصر کا مالک، موسیٰ کے ساتھ کون ہے؟ رب نے کہا میں ہوں موسیٰ کے ساتھ۔ وقال فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، اس نے کہا مجھے چھوڑو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کروں اور چاہیے کہ یہ اپنے رب کو بلا لے۔ انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم، کہ وہ تمہارے دین کو بدل نہ دے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد نہ کر دے۔ واہ، تو بڑا انصاف کرنے والا ہے، موسیٰ فساد کر دے، بچوں کو تو قتل کر رہا ہے امریکہ کی طرح کہ جناب امن کے لیے میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں، امن کے لیے ایک ملک برباد کرو، دوسرا برباد کرو، اور کیوں کر رہا ہوں جی، امن کے لیے کر رہا ہوں۔ تو فرعون بھی یہی کہتا ہے موسیٰ کہیں فساد نہ کر دے، اس لیے میں بچوں کو ذبح کر رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ظالموں کی ایک ہی نسل ہے، ان کا ایک ہی طریقہ کار اور ایک ہی ان کی سوچ ہے، یہ ہمیشہ سے یوں ہی کرتے آئے ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا دین بدل دے گا موسیٰ اور زمین میں فساد کرے گا، میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا، وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ من کل متکبر، پناہ مانگتا ہوں ہر تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، ظالموں کے ظلم سے تو ہی بچا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، فرعون کو لشکر سمیت غرق کیا۔ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات پر یقین کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا